بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون: براہین احمدیہ کے جدید علم کلام پر اثرات۔ ابو نائل۔ لکھتے ہیں کہ یہ جائزہ لینے کے لیے کہ کسی کتاب نے اپنے دور کے علم کلام پر کیا اثرات مرتب کیے، یہ پس منظر دیکھنا ضروری ہے کہ جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی کیا رجحانات پنپ رہے تھے، اور جس کتاب کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس میں ان رجحانات سے کیا مختلف نظریات پیش کیے گئے۔ براہین احمدیہ کی تصنیف اور اشاعت 19ویں صدی کے آخری 25 سال کے دوران ہوئی۔ اس دور میں آثار تو واضح نظر آ رہے تھے کہ دانشوروں میں ایک بڑا طبقہ ایسا تھا جو کہ یا تو خدا کے وجود کا ہی انکار کر رہا تھا یا کم از کم یہ اعلان کر رہا تھا کہ انسان کو اب کسی مقدس کتاب یا وحی یا الہام کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنی عقل سے ہی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے۔ ایک طبقہ ایسا تھا جو کہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ یہ جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ خدا ہے کہ نہیں، اور اب اس دنیا کے انتظام سے اس کا کچھ سروکار ہے کہ نہیں۔ اس دور کے سائنسدان، فلاسفر، حتیٰ کہ مذہبی قائدین بھی دنیا کو اپنی مقدس کتب اور وحی و الہام سے دور لے جا رہے تھے، اور ان کا تمام تر زور عقل اور اپنے نظریات کی اہمیت پر تھا۔ 19ویں صدی کے فلاسفروں کے نظریات۔ سب سے پہلے ہم 19ویں صدی کے جرمن فلاسفروں کی مثالیں پیش کریں گے۔ جب اس صدی کا آغاز ہوا تو فلسفہ کی دنیا میں کانٹ کا راج تھا۔ منطق اور مذہب پر ان کی تحریر ریلیجن ود the limits of bare reason 18ویں صدی کے اختتام پر 1792 میں شائع ہوئی۔ اس میں وہ اس نظریہ کا اظہار کرتے ہیں کہ اب ایک نیا دور شروع ہوگا جس میں مذہب کی بنیاد منطق ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں "And given the amount that people know these days, we can hardly expect a new revelation ushered in with new miracles. So the most reasonable and appropriate thing to do from now on is to use the book we have as the basis for ecclesiastical instruction, not cheapening it by useless or mischievous attacks, but not requiring anyone to believe it as requirement for salvation." یعنی ترجمہ اس کا ہے کہ اور اس دور میں لوگ جتنا علم رکھتے ہیں ہمیں کم ہی کسی نئی وحی کی توقع ہے جس سے نئے معجزات کے ساتھ متعارف کرایا جائے۔ اب عقل مندی کا راستہ یہی ہے کہ مذہبی کتاب کو مذہبی تعلیم کا ذریعہ تو بنایا جائے اور اس پر بدنیتی سے حملے کر کے اسے نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن یہ خیال بھی نہ کیا جائے کہ کسی انسان کے لیے نجات کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس عبارت سے ظاہر ہے کہ کانٹ کے نزدیک پہلے جو ہوا سو ہوا، اب خدا کسی سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی نجات کے لیے کسی وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 19ویں صدی کے فلاسفروں میں ہیگل کا نام ایک اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے فلاسفی آف ریلیجن یعنی مذہب کی فلسفی کے موضوع پر کچھ لیکچر دیے۔ فلسفہ کی تاریخ میں ان لیکچروں کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ان لیکچروں میں وہ خدا کے وجود اور اس کے علم کی عظمت کو پہچاننے پر بہت زور دیتے ہیں، لیکن یہ ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں "The distinction that this knowledge is brought to us by faith, authority, revelation or reason is here of no importance." Lectures on the Philosophy of Religion by George Wilhelm Friedrich Hegel, published by Kagan Paul, French, Trubner and Co., London, 1895, page 37۔ ترجمہ اس بات کا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ یہ علم ہمارے تک ایمان سے پہنچتا ہے یا کسی ماہر کے ذریعے پہنچتا ہے یا وحی کے ذریعہ پہنچتا ہے یا عقل کے استدلال کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ یہاں پر ہیگل وحی کا انکار نہیں کر رہے، لیکن اس کی اہمیت کم ضرور کر رہے ہیں، اور عقل اور استدلال کو وحی کی سطح کے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ لیکن بہت جلد ہی وحی کی اہمیت کم کرنے کا سفر دہریت اور مذہب کے انکار پر ختم ہو گیا۔
ہیگل کا انتقال 1831 میں ہوا اور 1851 میں ایک اور جرمن فلاسفر آرتھر شوپنہاور نے مذہب کے موضوع پر ایک ڈائیلاگ شائع کیا۔ اس مکالمہ میں دو کردار مذہب کے بارے بحث کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے کسی ما بعد الطبیعیات یعنی میٹافزیکل چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کردار کہتا ہے کہ اصل راستہ تو فلسفہ کا راستہ ہے، لیکن یہ راستہ بہت ہی ذہین اور ذی علم لوگوں کے لیے موزوں ہے۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو ان کو بہلانے کے لیے اور کسی اخلاقی ضابطے کا پابند بنانے کے لیے مذہب کا بہلاوا مناسب ہے۔ اس پر ایک اور کردار یہ منہ شگافی کرتا ہے کہ مذہب کسی دلیل کی طرف تو توجہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی بنیاد تو وہی ہوتی ہے۔ یہی کردار پھر یہ انکشاف کرتا ہے کہ اصل میں مذہب کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو فلسفہ کے عظیم دروازہ تک پہنچا دے۔ اس کے بعد مذہب کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ عیسائیت اب سکڑ رہی ہے اور اب دنیا سے مذاہب کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ مذہب معجزات پر یقین اور یہ نظریہ کہ خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے، ان کا تعلق تو انسانیت کے بچپن سے تھا۔ اب انسانیت بلوغت تک پہنچ گئی ہے، اب مذہب کا کام ختم اور فلسفہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ 1882 میں جرمن فلاسفر نتشے نے ایک تمثیل لکھی جس کا نام دا پیرابل آف دا میڈ مین تھا۔ اس تمثیل میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے دن کے وقت لالٹین ہاتھ میں لی اور باہر نکل کر آوازیں لگانی شروع کیں کہ خدا کہاں ہے، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ ہم نے نعوذ باللہ خدا کو قتل کر دیا ہے، میں اور تم اس کے قاتل ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم نے خدا اور وحی کا تصور ہی ختم کر دیا ہے۔ اس تمثیل کے 3 سال بعد نتشے نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام دس پوک زراتھسٹر تھا۔ دنیا کے انسانوں کا یہی مقصد ہے کہ وہ غلاموں کی طرح ایک برتر قسم کا انسان سپرمین بنانے کی کوشش کریں۔ اس برتر انسان کی راہ میں خدا کا تصور حائل تھا، اب یہ تصور ختم ہو گیا ہے، تو یہ فرضی برتر انسان ظہور کرے گا اور پھر اس برتر انسان کا دور شروع ہوگا۔ یہ چند مثالیں واضح کر دیتی ہیں کہ ان فلاسفروں کی دنیا میں جو سفر وحی و الہام کی اہمیت کم کرنے اور اس امکان کو رد کرنے سے شروع ہوا تھا کہ اب بھی خدا کسی سے کلام کر سکتا ہے، وہ اس اعلان پر ختم ہوا کہ اب خدا تعالیٰ اور اس کے کلام اور وحی کی باتیں تو پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں۔ اب انسان ان پرانے تصورات سے علیحدہ ہو کر نئے دور کا آغاز کرے گا۔ سائنسدانوں کے نظریات۔ اب ہم مختصر طور پر اس دور کے سائنسدانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر پر ایسے بہت سے سائنسدان موجود تھے جو شروع میں تو عیسائیت پر یقین رکھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے خدا کے وجود کا تو انکار نہیں کیا، لیکن وقت کے ساتھ وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کے وجود کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی رائے قائم کی جا سکے۔ اس سلسلہ میں نظریہ ارتقاء پیش کرنے والے سائنسدان چارلس ڈارون کی مثال مناسب رہے گی۔ جب وہ 1836 میں جنوبی امریکہ سے اپنے تحقیقاتی سفر سے واپس آئے تو اس وقت تک وہ اپنے آپ کو ایک روایتی عیسائی شمار کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ اب انہیں اس دور کی عیسائیت کے عقائد پر یقین نہیں رہا تھا۔ انہوں نے 7 مئی 1889 کو جیمز ڈوئس کے نام اپنے خط میں لکھا کہ اپنے ذہن کے انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران کبھی بھی دہریہ نہیں رہا کہ میں نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہو۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے، عمومی طور پر مگر ہمیشہ نہیں، میرے خیالات کے پیش نظر مجھے ایگنوسٹک کہا جا سکتا ہے۔ ایگنوسٹک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا تو انکار نہ کرے، لیکن اس کے نزدیک ہم یہ جان نہیں سکتے کہ خدا موجود ہے کہ نہیں۔ بحوالہ ویب سائٹ darwinproject.ac.uk۔ چارلس ڈارون نے 24 نومبر 1880 کو فریڈرک میکڈرمٹ کے نام ایک خط میں لکھا، مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ میرے نزدیک بائبل خدا کی طرف سے وحی پر مشتمل نہیں ہے،
اور اس لیے میرے نزدیک یسوع مسیح خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ بحوالہ ویب سائٹ darwinproject.ac.uk۔ فلاسفروں کی نسبت سائنسدانوں کے نظریات کی بنیاد حقائق پر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کم از کم اس دور میں سائنسدانوں نے مکمل طور پر خدا کے وجود کا انکار تو نہیں کیا، لیکن وحی کی ضرورت کا انکار شروع کر دیا، اور اس سفر کا انجام بھی آخر میں دہریت پر ہی ہونا تھا۔ ایسے سائنسدانوں میں ایک اور نمایاں مثال آرتھر ہنری ہیکسلے کی ہے۔ یہ بھی اس دور کے سائنسدان تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں مذاہب کو انیویٹیبل پروڈکٹس آف ہیومن مائنڈ، انسانی ذہن کی ناگزیر پیداوار قرار دیا۔ کمیونزم کے بانیوں کے نظریات۔ فلاسفروں اور سائنسدانوں کے نظریات کا ذکر کرنے کے بعد مناسب ہوگا کہ چند سطریں اس بارے میں لکھی جائیں کہ اس دور میں کمیونسٹ احباب نے مذہب کے بارے میں کن نظریات کا اظہار کیا۔ اس کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ براہین احمدیہ کی اشاعت کے دور میں کمیونسٹ نظریات کی بنیاد بھی نشو و پا رہی تھی۔ 1848 میں پہلی مرتبہ کارل مارکس اور فریڈرک اینجل نے کمیونزم اشتراکیت کا منشور شائع کیا۔ اس میں اس خیال کا اظہار کیا گیا کہ عقل کے موجودہ دور میں مذہب نے عقل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور اب اس پہلو کی طرف زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس منشور سے اصل الفاظ نیچے نقل کیے جاتے ہیں۔ وہ یوں ہیں کہ کمیونزم پر مذہبی، فلسفیانہ اور عمومی نظریاتی نقطہ نظر سے جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ کیا یہ سمجھنے کے لیے غیر معمولی بصیرت کی ضرورت ہے کہ آدمی کی مادی زندگی کی حالتوں، اس کے سماجی رشتوں اور اس کی سماجی زندگی میں جب کبھی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آدمی کے خیالات، تصورات اور نظریے، مختصر یہ کہ آدمی کا شعور بدل جاتا ہے۔ خیالات کی تاریخ نے اس کے سوا اور ثابت ہی کیا کیا ہے کہ جس نسبت سے مادی پیداوار کی نوعیت بدلتی ہے، اسی نسبت سے ذہنی پیداوار کی نوعیت بھی بدلتی ہے۔ ہر عہد میں فرما روائی انہی خیالات کی رہی ہے جو فرما روا طبقے کے خیالات تھے۔ لوگ جب ایسے خیالات کا ذکر کرتے ہیں جن سے سماج میں انقلاب آتا ہے تو وہ صرف اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ پرانے سماج کے اندر ایک نئے سماج کے عناصر پیدا کیے گئے ہیں، اور پرانے حالات زندگی کے ساتھ ہر قدم پر پرانے خیالات بھی مٹتے جاتے ہیں۔ اس منشور میں واضح طور پر ان خیالات کا اظہار کیا گیا تھا کہ اب بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ مذہبی خیالات خود بخود مٹتے جائیں گے، اور عملی طور پر پہلے ہی مذہب انسانی عقل کے سامنے ہتھیار ڈال چکا ہے، اس لیے اس بارے میں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ فریڈرک اینجلز نے اپنی ایک تحریر میں لکھا کہ اب خدا کی یہی خدمت کی جا سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے انکار کو لازمی نظریہ کے طور پر اپنایا جائے، اور ایک اور قدم آگے اٹھاتے ہوئے مذہب پر عمومی طور پر پابندی لگا دی جائے۔ مارکس اینجلز آن ریلیجن، پبلش بائی پروگریس پبلشرز، ماسکو 1975، پیج 124۔ مذہبی حلقوں کے خیالات میں تبدیلی۔ اب یہ تجزیہ کریں گے کہ مختلف مذہبی حلقے ان سے کس طرح متاثر ہو رہے تھے، خواہ مذہبی دانشور اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں۔ 19ویں صدی کے آخر تک مختلف مذہبی دانشور ان نظریات سے مروب ہو کر اپنے نظریات کو تبدیل کر رہے تھے۔ ایک طبقہ تو ایسا تھا جو برملا یہ کہہ رہا تھا کہ اب انسانوں کو وحی اور الہام اور آسمانی کتب کی صورت میں خدائی رہنمائی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ہم اپنی عقل سے صحیفہ قدرت کا جائزہ لے کر خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ انسانی وجدان ہی اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اور یہی سب سے بہتر رہنمائی ہے۔ اگر ہم اس دور میں ہندوستان میں شروع ہونے والی تحریکوں کا جائزہ لیں تو اس سوچ کی سب سے بڑی علم بردار برہمو سماج کی تحریک نظر آتی ہے۔ جس وقت براہین احمدیہ کی اشاعت ہوئی، اس وقت کیشب چندر سین اس تحریک کی سب سے توانا آواز سمجھے جاتے تھے۔
انہی کے الفاظ میں وحی اور آسمانی کتب کے بارے میں ان کے خیالات درج کیے جاتے ہیں۔ ہمیں عظیم خدا کی پرانی قسم کی وحی کافی مل چکی ہے۔ موسیٰ اور دوسرے پیغمبروں اور رشیوں نے ہمیں اس عظیم ہستی کے متعلق کافی کچھ بتا دیا ہے۔ بہاوالا کیشب چندر سین لیکچرز ان انڈیا، published by Castle and Company Limited, London, Paris, New York and Melbourne, 1904, page 23۔ وجدان ہماری وحی ہے اور یہی اس وحی کا ثبوت ہے۔ وجدان کی آواز قدرت کی آواز ہے اور اس لیے سچائی کی آواز ہے۔ یہ بھی درج بالا حوالہ ہی ہے اور صفحہ 191۔ برہمو سماج کے خیالات واضح ہیں۔ وحی اور الہام اور آسمانی کتب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہم خدا کی تخلیق پر نظر ڈال کر اور اپنے وجدان کو استعمال کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں اور سچائی کو پا سکتے ہیں۔ جس طرح اس دور کے فلاسفروں سے مروب ہو کر ہندوؤں میں سے برہمو سماج پیدا ہوئے تھے، اسی طرح اس دور کے فلاسفروں اور سائنسدانوں سے مروب ہو کر مسلمانوں میں نیچری خیالات کے لوگ پیدا ہوئے۔ اس گروہ کے نظریات کی زیادہ تر بنیاد عقل اور مظاہر قدرت پر تھی، اگرچہ انہوں نے برہمو سماج کی طرح وحی اور آسمانی کتاب کا انکار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے عملی طور پر دین اسلام کی بہت سی اہم ستونوں کا انکار کر دیا۔ اس دور میں سوچ کے سب سے بڑے علمبردار سر سید احمد خان تھے۔ انہوں نے مغربی فلسفہ سے مروب ہو کر خود اسلام کی بنیادوں پر بہت سے وار کر دیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے خطبات میں پہلے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضعیف ہونے پر بہت زور دیا اور پھر بہت سی احادیث کے متعلق ان خیالات کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ لیکن خود جناب پیغمبر خدا نے ہم کو ہدایت کی ہے کہ سوائے قرآن مجید کے ان کا تمام کلام وحی نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو تبلیغ رسالت سے رکھتی ہے، اور جس کی نسبت خود پیغمبر خدا نے ان کا وحی سے ہونا بیان فرمایا، یا جن میں وہ امور بیان ہیں جو عقائد مذہبی، خلق، عالم عقبہ اور روح کی حالت سے علاقہ رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا اقسام کے علاوہ باقی تمام کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا، اور جس کی نسبت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں۔ اس حوالے کو پڑھ کر اس کے سوا کوئی اور نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام رہنمائی جو کہ کھانے پینے، سونے جاگنے، جسمانی صفائی، نشست و برخاست، بات چیت، خاوند بیوی کے باہمی تعلقات، بچوں کی تربیت، والدین کے حقوق، معاشرت، بین الاقوامی تعلقات، حالت جنگ کے اخلاق، لین دین، تجارت، معاہدات وغیرہ کے بارے میں ایک خزانے کی صورت میں موجود ہے، اسے محض ایک عام انسان کا کلام قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت کم کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان ایک جست میں یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور اگر ہم چاہیں یا حالت زمانہ اس کے ترک پر ہم کو مجبور کریں تو بغیر اس کے کہ مذہب میں کچھ نقصان عائد ہو یا کسی گناہ کے مرتکب ہوں اس کو ترک کر سکتے ہیں۔ بحوالہ الخطبات الاحمدیہ فی العرب و سیرت المحمدیہ، سر سید احمد خان، ناشر سر سید احمد اکیڈمی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، 2003، صفحہ 219-220۔ گویا مذہبی عقائد اور روحانی امور کے علاوہ باقی تمام امور میں اطاعت رسول کو غیر ضروری قرار دے کر اپنی عقل اور مرضی اور زمانے کی ضرورت کو معیار قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہماری مرضی ہوگی تو ہم ان ارشادات پر عمل کریں گے، اور اگر ہماری مرضی ہوگی تو ان کی خلاف ورزی کریں گے۔ سر سید نے یہ مضامین سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں تحریر کیے تھے، لیکن چونکہ ان پر مغربی فلسفہ کا ایک روپ تھا اور ان کی تحقیق کی بنیاد روحانی روشنی نہیں تھی، اس لیے وہ ایسی غلطیاں بھی کر گئے جو کہ اسلام کی بنیاد کے ہی خلاف تھیں۔ جیسا کہ پہلے حوالے درج کیے گئے کہ برہمو سماج کے مذہبی عقائد کی بنیاد بھی نیچر تھی، اور مغربی فلسفہ کے زیر اثر اسی قسم کے نظریات سر سید کے تھے۔ وہ تحریر کرتے ہیں، خدا کیا ہے؟
بس جو ہمارے خدا کا مذہب وہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا نہ ہندو ہے، نہ عرفی مسلمان، نہ مقلد، نہ لامذہب، نہ یہودی، نہ عیسائی۔ وہ تو پکا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو نیچری کہتا ہے۔ پھر لکھا، نیچر ہی کو ہم دیکھتے ہیں، نیچر ہی کو ہم سمجھتے ہیں، نیچر سے خدا کو پہچانتے ہیں۔ بحوالہ مقالات سر سید، جلد 5 مضمون نیچر، مرتبہ محمد اسماعیل پانی پتی، صفحہ 141 اور 146۔ اس کے بعد 1892 میں سر سید احمد خان صاحب نے ایک رسالہ دعا والاستجابہ تحریر فرمایا اور اس میں عملی طور پر دعا کی قبولیت کا انکار کیا اور اس خیال کا اظہار کیا کہ مقدر تو لکھا جا چکا ہے، جس امر کے لیے دعا کی جائے اگر وہ مقدر میں ہے تو ایسا ہو جائے گا اور وہ ہونا ہی تھا، اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو دعا ایک عبادت ہے جس سے صبر عطا ہوتا ہے اور آخرت میں ثواب ہوگا۔ گویا دعا سے مقدر نہیں تبدیل ہوتے۔ ظاہر ہے یہ نظریہ بھی قرآنی تعلیمات کے خلاف تھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نظریات کے رد میں برکات الدعا کتاب تحریر فرمائی۔ دوسرے مذاہب کے مذہبی قائدین اسی طریق پر کاربند تھے کہ وہ اپنے مذہب کی طرف وہ نظریات منسوب کر رہے تھے جن کا ان کی کتب میں کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ ایک مقدس کتاب کی طرف اپنے آپ منسوب تو کرتے تھے، لیکن عملی طور پر اپنی مقدس کتاب کے برخلاف نظریات اپنے مذہب کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اس دور میں عیسائی پادریوں نے پوری دنیا میں دوسرے مذاہب کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا تھا۔ اس دور کے نمایاں سرگرم پادریوں میں جرمن پادری کارل فنڈر کا نام ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا انتقال 1865 میں ہوا تھا۔ انہوں نے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشہور کتاب میزان الحق تحریر کی۔ ہم اسی کتاب سے اس بات کے ثبوت پیش کریں گے۔ وہ اپنی کتاب میزان الحق میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسائیت کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم میں تمام جہانوں کا کفارہ دیا گیا ہے، تو وہ چاروں اناجیل سے ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکتے اور اصل الفاظ درج کرنے کے بجائے صرف بریکٹ میں یوحنا کے پہلے خط کے باب 2 آیت 2 کا حوالہ لکھا ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے، وہی ہمارے گناہ کا کفارہ ہے، نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اب چاہیے تو تھا کہ وہ اس دعوے کی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں پیش کرتے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح نے یہ کہا تھا کہ میں تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جو میری تعلیم پر عمل کرے گا اس کے گناہوں کا کفارہ میرے مصلوب ہونے سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اتنے عالم ہونے کے باوجود فنڈر صاحب عیسائیت کے اس بنیادی عقیدہ کی کوئی دلیل چاروں اناجیل سے پیش نہیں کر سکے۔ گویا واقعہ صلیب کے بعد چند لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ مسیح کی صلیب سے ادا ہو گیا ہے۔ اب اس نظریہ کو مشہور کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسائی عبادات کے بارے میں تو توریت میں بیان کردہ احکامات کی پیروی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ان سے آزاد خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ توریت کی تعلیمات اور احکامات کبھی منسوخ نہیں ہوئے۔ اس کتاب کے دوسرے باب کا عنوان ہی یہ ہے، عہد عتیق اور جدید ہرگز منسوخ نہیں ہوئے۔ اگر پرانے عہد نامے کے احکامات منسوخ نہیں ہوئے تو اس دور کے عیسائی حضرات کے احکامات کے مطابق عبادات کیوں نہیں بجا لاتے؟ خاص طور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے تب تک شریعت بھی قائم رہے گی، نہ اس کا کوئی حرف نہ اس کا کوئی زیر زبر منسوخ ہوگا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ جو ان سب سے چھوٹے احکام میں سے ایک کو بھی منسوخ کرے گا اور لوگوں کو ایسا کرنا سکھائے، اسے آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا قرار دیا جائے گا۔ بحوالہ متی باب 5 آیت 18-19۔ لیکن اپنی مقدس کتاب کے اس حکم کے باوجود عیسائی حضرات ان احکامات کو ترک کرتے ہیں، اور پادری فنڈر اپنی کتاب میں اس کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ
کہ سیدنا مسیح کے کلام سے بھی یہی تعلیم ملتی ہے کہ شریعت کے عارضی حصے اور وہ حصے جو یہودیوں کی ظاہری رسوم سے تعلق رکھتے تھے اس نئے عہد کی کامل روحانیت کے زمانہ میں، جو کہ وہ تمام اقوام کے ایمانداروں کے ساتھ باندھنے کو تھا، بیکار ہونے والے تھے۔ گویا خدا نے یہ احکامات توریت میں نازل کیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی پیروی کی سخت تاکید کی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود خود چرچ کے عمائدین نے اپنے ذمہ یہ کام لے لیا کہ ان میں سے کچھ احکامات کو یہ کہہ کر منسوخ قرار دے دیں کہ ہمارے نزدیک اب ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں فنڈر صاحب نے یوحنا کی انجیل کا یہ حوالہ نامکمل طور پر پیش کیا۔ ہم اس حوالے کو مکمل طور پر پیش کرتے ہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو۔ ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسا ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ بحوالہ یوحنا باب 4 آیت 21 تا 24۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد ایک سامری عورت کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔ ان کے عقائد روایتی یہود سے مختلف تھے، ان کا مذہبی مرکز یروشلم نہیں تھا۔ اس ارشاد میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ اب سے توریت کے احکامات جو کہ عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، اب سے تمہیں ان کی پیروی کرو یا نہ کرو۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس دور میں عیسائی بھی اپنے آپ کو وحی کے احکامات اور اپنی مقدس کتب کی پابندی سے آزاد سمجھتے تھے، گو کہ دکھانے کو پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے نام لیے جاتے تھے، لیکن عملی طور پر ان کی ہدایات سے آزاد سمجھتے تھے اور انہی ہدایات کی پیروی کرتے تھے جو ان کے چرچ کی طرف سے جاری ہوتی تھیں۔ کیا اب خدا کبھی کلام نہیں کرے گا؟ ایک اور خیال جو کہ تمام دنیا کو وحی اور الہام کے ذریعے خدا کی رہنمائی سے دور لے جا رہا تھا، وہ یہ نظریہ تھا کہ قدیم زمانہ میں خدا نے جتنا انسانوں کو اپنے کلام سے مشرف کرنا تھا وہ سب ہو چکا ہے۔ اس دور میں خدا کا کوئی کلام نازل نہیں ہو سکتا۔ اس سوچ کی ایک نمایاں مثال ہندو مت میں آریہ سماج کی تحریک ہے۔ جن سالوں میں براہین احمدیہ کی اشاعت ہوئی، ان دنوں میں اسلام کی مخالفت میں آریہ سماج سب سے زیادہ سرگرم تھی۔ ان کے بانی نے اپنی تعلیمات پر مشتمل کتاب ستیہ رتھ پرکاش لکھی۔ اس کے 7ویں سملاس میں انہوں نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ جب نسل انسانی کا آغاز ہوا تو اسی وقت 4 وید 4 رشیوں پر نازل ہوئے تھے۔ اس کے بعد خدا نے کبھی اپنا کلام نازل نہیں کیا۔ نسل انسانی میں صرف یہ 4 رشی ہی خالص ہیں اور صاف دل رکھنے والے تھے، اس لیے خدا کا کلام ان پر نازل ہوا، اور ان کے مطابق یہ واقعہ 1 ارب 96 کروڑ سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ہوا تھا۔ جدید تحقیق کے مطابق اس وقت نسل انسانی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک خدا نے انسانوں سے کبھی کلام نہیں کیا، اور دوسرے کروں پر جو زندگی موجود ہے اس پر بھی بس یہی کلام نازل ہوا ہے۔ اس مخلوق کو بھی یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ خدا کا کوئی نیا کلام نازل ہوگا۔ علم کلام میں براہین احمدیہ کی انفرادیت۔ ہم نے مختصر سا جائزہ پیش کیا کہ براہین احمدیہ کی اشاعت سے 100 سال قبل کے زمانہ میں ہر طبقہ دنیا کو آسمانی کتابوں، مامورین کی رہنمائی، الہام اور وحی سے دور لے کر جا رہا تھا۔ فلاسفر اور ان سے مروب ہو کر کئی مذہبی قائدین یہ اعلان کر رہے تھے کہ وحی و الہام کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے خدا کلام کرتا تھا اور دنیا میں اپنے مامور بھیجتا تھا تو یہ پہلے زمانہ کی بات ہے۔ اب ہم اپنی عقل کے ذریعہ اور قدرت کے نظام پر نظر ڈال کر ہی عقائد کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت سائنسی ترقی کا نیا دور شروع ہو رہا تھا، اور سائنسدان بھی
اسی روش پر گامزن تھے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ممکن نہیں کہ خدا موجود ہے کہ نہیں۔ اگر مذہبی لٹریچر میں اپنی آسمانی کتب کے حوالے دیے جاتے تھے تو اس لٹریچر کا سرسری مطالعہ ہی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ جو نظریات بیان کیے جاتے تھے وہ اپنی مقدس کتب سے بالکل متصادم ہوتے تھے۔ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ کی پہلی جلد میں بیان فرمایا ہے، اس کتاب کے لکھنے کا مقصد تمام لوگوں پر دین اسلام کی سچائی، قرآن مجید کی حقیقت اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح کرنا تھا۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ اول روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 23۔ اس دور میں بھی ہزاروں مذہبی کتب لکھی جا رہی تھیں، تو اس تمام لٹریچر میں براہین احمدیہ کی انفرادیت کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی انفرادیت یہ تھی کہ اس کے آغاز میں ہی یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ جو بھی عقلی دلیل دی جائے گی وہ قرآن مجید سے دی جائے گی، اور مقابل پر آنے والے بھی اسی شرط کے پابند ہوں گے کہ جو دلیل دیں ان کی مقدس کتاب سے اخذ کر کے دیں، ورنہ یہی گمان ہوگا کہ ان کی مقدس کتاب تو ناقص ہے، اور اس نقص کو اس کے پیروکار اپنی عقل سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علمی بحث کا یہ طریق ایک بالکل منفرد طریق تھا جو اس دور میں بالکل ناپید تھا۔ جیسا کہ پہلے اس کی مثالیں پیش کی جا چکی ہیں کہ اس وقت تمام مکتب فکر کے دانشور زیادہ تر اپنی بحث کی بنیاد اپنی عقل کی تجویزوں کو ہی بناتے تھے۔ آغاز سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تصنیف گزشتہ 100 سال میں لکھے جانے والے ہر قسم کے لٹریچر سے بالکل مختلف تھی، کیونکہ 100 سال سے زائد عرصہ کا لٹریچر، خواہ فلسفہ کا ہو یا سائنس کا یا مذہبی لٹریچر ہو، اس میں تمام زور صرف انسانی عقل پر تھا، اور ساری کوشش یہی تھی کہ آسمانی کتب سے علیحدہ ہو کر اپنے نظریات پیش کیے جائیں۔ اس کتاب میں یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ عقلی دلائل دیے جائیں گے لیکن صرف قرآن مجید سے دیے جائیں گے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو اپنی مقدس کتاب میں اتنے اعلیٰ دلائل نکال کر دکھائے۔ اگر کوئی اپنی عقل پر نازاں ہے تو کم از کم قرآن مجید کے دلائل کو رد کر کے ہی دکھا دے۔ کن موضوعات پر دلائل پیش کیے جائیں گے؟ ان کی مثالیں یہ پیش کی گئیں۔ نمبر 1، اس بات کی دلیل کہ اس عالم بنانے والا ایک وجود ہے۔ نمبر 2، خدا کی وحدانیت کے بارے میں۔ نمبر 3، الہام کی ضرورت کے بارے میں۔ اور اس کا مقابلہ کرنے والے پر بھی یہ لازم ہوگا کہ اس مقابل پر اگر برابر نہیں تو کم از کم 5واں حصہ دلائل کے پیش کریں، تو وہ اپنی مذہبی کتاب سے کریں، یا اگر اس کی توفیق نہیں تو کم از کم قرآن مجید سے پیش کیے گئے ان دلائل کو ہی رد کر کے دکھا دیں۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ اول روحانی خزائن جلد اول صفحہ 24 تا 42۔ کسی مرض کے علاج سے پہلے اس کی تشخیص ضروری ہوتی ہے۔ براہین احمدیہ جلد 2 میں آپ نے ان الفاظ میں اس زمانے کی روش کا تجزیہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ زمانہ جو کچھ عرصہ پہلے اس سے گزر گیا ہے وہ جاہلانہ تقلید کا زمانہ تھا، اور یہ زمانہ کہ جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں یہ عقل کی بد استعمالی کا زمانہ ہے۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ 2 روحانی خزائن جلد اول صفحہ 66۔ اور اس زمانے کی اس روش کے پیش نظر کہ ہر طرف عقل عقل کے نعرے بلند کیے جا رہے تھے، قرآن کریم کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ قرآن شریف کی تعلیم نے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیم نے عقل کا بھی سارا بوجھ آپ ہی اٹھا لیا، اور انسان کو ہر یک طرح کی مشکلات سے خلاصی بخشی۔ آپ ہی مخبر صادق ہو کر الہیات کے واقعات کی خبر دی، اور پھر آپ ہی عقلی طور پر اس خبر کو بپایہ ثبوت پہنچایا۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ 2 روحانی خزائن جلد اول حاشیہ 4 صفحہ 81۔ اور اسی لیے اس روحانی مقابلہ کے لیے آپ نے اپنے آپ پر یہ پابندی لگائی کہ دعوے بھی قرآن مجید سے پیش کیے جائیں گے، اور اس دعوے کے عقلی دلائل بھی اسی مقدس کتاب سے پیش کیے جائیں گے۔ اور آپ نے دوسرے مذاہب کے علماء کو بھی یہ چیلنج دیا، اگر ان کی کتاب کچھ فضائل رکھتی ہے تو وہ بھی ایسا کر کے دکھائیں۔ یہ بالکل ایک منفرد چیلنج تھا۔
اگر اس دور میں یا اس کے بعد کسی مصنف یا محقق نے اس قسم کا دعویٰ پیش کیا ہے تو مناسب ہوگا اس کی مثال پیش کی جائے۔ یہی وہ معیار تھا جس کو پیش کر کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دوسرے مذاہب کے منادیوں کو چیلنج دیا۔ مثال کے طور پر جب پادری عبداللہ آتھم کے ساتھ مشہور مناظرہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے شروع میں ہی یہ معیار بیان کر فرمایا کہ یہ بات یاد رہے کہ اس مقابلہ اور موازنہ میں کسی فریق کا ہرگز یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اپنی کتاب سے باہر جاوے یا اپنی طرف سے کوئی بات منہ پر لاوے، بلکہ لازم اور ضروری ہوگا کہ جو دعویٰ کریں وہ دعویٰ اس الہامی کتاب کے حوالے سے کیا جاوے جو الہامی قرار دی گئی ہے۔ بحوالہ جنگ مقدس روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 85۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی کہ بائبل میں تو بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، لیکن مسیحی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے حقیقی بیٹے تھے اور باقی غیر حقیقی، لیکن بائبل میں کہیں پر یہ بات بیان نہیں کی گئی۔ اس کے جواب میں عبداللہ آتھم صرف یہ کہہ سکے، اتنی ہی عرض ہے کہ جہاں بیٹے حقیقی اور غیر حقیقی کی امتیاز بائبل میں نہ ہو تو ہماری عقل کو روک نہیں کہ ہم اس میں امتیاز نہ کریں۔ بحوالہ جنگ مقدس روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 95۔ یعنی وہی مرض جس میں فلاسفر مبتلا تھے، یعنی اپنی عقل کو آسمانی کتاب پر فوقیت دینا۔ عقل پر نازاں احباب کو چیلنج۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اس دور میں کلام الہی سے مستغنی کرنے کے لیے ہر طرف عقل کی چیخ و پکار کا سلسلہ جاری تھا۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے جلدوم میں یہ چیلنج دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اگر اس کتاب کے رد لکھنے والا کوئی ایسا شخص ہو جو کسی کتاب الہامی کا پابند نہیں، جیسے برہمو سماج والے ہیں، تو اس پر صرف یہی واجب ہوگا جو ہماری سب دلائل کو نمبر وار توڑ کر دکھلاوے اور اپنے مخالفانہ خیالات کو بمقابلہ ہمارے عقائد کے عقلی دلائل سے ثابت کر کے دکھلاوے۔ پس اگر کوئی ایسا شخص بھی اٹھا تو اس کی عبرت انگیز تحریرات سے بھی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، اور جو صاحبان برہم سماج ہمیشہ عقل کرتے ہیں ان کی عقل کا بھی قصہ پاک ہو جائے گا۔ بحوالہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ 86-87۔ جو طبقہ عقلی فضیلت کا اس قدر قائل تھا، اس کے لیے یہ ایک نادر موقع تھا کہ وہ اپنی آسمانی کتب پر اپنی عقلی دلائل کی فضیلت کا مظاہرہ کرتا، لیکن افسوس کہ وہ ایسا نہیں کر سکے۔ براہین احمدیہ حصہ سوم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک طویل حاشیہ میں قرآن کریم کی آیات سے یہ دلائل درج فرمائے کہ الہام اور وحی کے بغیر انسان کے لیے ہدایت پانا ممکن نہیں۔ آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا، آپ لکھتے ہیں کہ منکرین الہام کا کامل توحید سے بے نصیب ہیں، منکرین الہام کامل توحید سے بے نصیب ہیں، اور ہرگز ممکن نہیں کہ ان کی روح میں سے سچے ایمانداروں کی طرح یہ آواز نکل سکے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الجز نمبر 8 الاعراف 44۔ سب تعریفیں خدا کو ہیں جس نے جنت کی طرف ہم کو آپ راہبری کی، اور ہم کیا چیز تھے کہ خود بخود منزل مقصود تک پہنچ جاتے اگر خدا راہبری نہ کرتا۔ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی قدر شناسی خوب کی کہ جو صفتیں اس کی طرف منسوب کرنی واجب تھیں وہ اپنی عقل کی طرف منسوب کر دیں، اور جو جلال اس کا ظاہر کرنا چاہیے تھا وہ اپنے نفس کا ظاہر کیا، اور جو طاقتیں اس کے لیے خاص تھیں ان سب کے مالک آپ بن بیٹھے، ان سب کے مالک آپ بن گئے۔ ان کے حق میں خداوند کریم نے سچ فرمایا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یعنی الجزء نمبر 7 الانعام 92۔ یعنی الہام کے منکروں نے
اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا کچھ قدر شناخت نہیں کیا، اور اس کی رحمت کو جو بندوں کی ہر ایک حاجت کے وقت جوش مارتی ہے نہیں پہچانا۔ تب ہی انہوں نے کہا کہ خدا نے کوئی کتاب کسی بشر پر نازل نہیں کی۔ بہوالا براہین احمدیہ، حصہ سوم، روحانی خزائن، جلد 1، صفحہ 169۔ اس کے بعد تاریخ سے اس بات کے مفصل دلائل درج فرمائے کہ عقل ہی وہ ذریعہ تھا جس سے خدا شناسی کے مرحلے طے ہو سکتے ہیں، تو تاریخ انسانی میں ہمیشہ مختلف تہذیبیں مختلف اوقات پر مختلف نتیجوں پر نہ پہنچتی رہتی۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں، لیکن فقط عقل کے پردے سے جس قدر دنیا کو ضرر پہنچا ہے وہ کچھ پوشیدہ نہیں۔ بھلا تم آپ ہی بتلاؤ، کس نے افلاطون اور اس کے توابع کو خدا کی خالقیت سے منکر بنایا؟ کس نے جالینوس کو روحوں کے باقی رہنے اور جزا سزا کے بارے میں شک میں ڈال دیا؟ کس نے تمام حکیموں کو خدا کے عالم بالجزیات ہونے سے انکاری رکھا؟ کس نے بڑے بڑے فلاسفروں سے بت پرستی کرائی؟ کس نے مورتوں کے آگے مرغوں اور دوسرے حیوانات کو ذبح کرایا؟ کیا یہی عقل نہیں تھی جس کے ساتھ الہام نہ تھا؟ اور یہ شبہ پیش کرنا کہ بہت سے لوگ الہام کے تابع ہو کر بھی مشرک بن گئے، نئے نئے خدا بنا لیے، درست نہیں، کیونکہ یہ خدا کے سچے الہام کا قصور نہیں بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے سچ کے ساتھ جھوٹ ملا دیا اور خدا پرستی پر ہوا پرستی کو اختیار کر لیا۔ پھر بھی الہام الہی ان کے تدارک سے غافل تدارک سے غافل نہیں رہا، ان کو فراموش نہیں کیا، بلکہ جن جن باتوں میں وہ حق سے دور پڑ گئے دوسرے الہام نے ان باتوں کی اصلاح کی۔ بہوالا براہین احمدیہ، حصہ سوم، روحانی خزائن، جلد اول، صفحہ 164۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیات درج کر کے الہام اور وحی کے بارے میں وسوسوں اور اعتراضات کے جوابات دیے۔ خدا سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ۔ بلا شبہ یہ بے نظیر دلائل تھے اور تحریر کا یہ انداز اپنی ذات میں تاریخ ساز تھا، اور براہین احمدیہ کی 4 جلد میں آپ نے اس کے مفصل دلائل درج فرمائے کہ کیوں قرآن مجید ایک مثالی کلام ہے، اور خاص طور پر سورت فاتحہ کے فضائل بیان فرمائے، اور بنیادی امور کے بارے میں کس طرح قرآن مجید ویدوں اور اناجیل سے افضل ہے۔ لیکن براہین احمدیہ کی 3 جلد میں ہی یہ پہلو روز روشن کی طرح سامنے آ گیا تھا کہ یہ محض ایک انسان کی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی۔ حصہ سوم کے حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 میں آپ نے مولوی ابو عبداللہ قصوری صاحب کی ایک کتاب کا ذکر فرمایا۔ اس کتاب میں مولوی صاحب نے اولیاء اللہ کے الہام کا انکار کیا اور لکھا کہ لغوی طور پر دل کے خیالات کا نام الہام ہے، جو کہ نیک و بد دونوں کو ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس قسم کے خیالات مغربی فلسفہ کے روب سے پیدا ہو رہے تھے۔ کسی نے خدا کے وجود کا انکار کیا، کسی نے کہا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ یہ معلوم کر سکیں کہ خدا موجود ہے کہ نہیں۔ کسی نے دعا کی قبولیت کا انکار کیا، اور کسی نے مجبور ہو کر یہ کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ پہلے انبیاء کو وحی اور الہام ہوتا تھا، لیکن اب اس دور میں یہ ممکن نہیں۔ یہ آخری خیال مسلمانوں میں بھی پیدا ہوا۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اعتراض کا علمی جواب تو دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تحریر فرمایا کہ میں خود الہام اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے مشرف ہو چکا ہوں۔ آپ نے اپنے متعدد الہامات درج فرمائے، الہام کس طرح ہوتا ہے اس کی مفصل کیفیت تحریر فرمائی، اور بہت سی دعاؤں کی قبولیت کی اطلاع دینے والے الہامات درج فرمائے۔ ایسے الہامات درج فرمائے جن میں پیشگوئیاں کی گئی تھیں جو پوری ہوئیں، بلکہ آج تک پوری ہو رہی ہیں، اور اس وقت بھی سینکڑوں غیر مسلم ان کے گواہ تھے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس پر براہین احمدیہ نے آئندہ لکھے جانے والے علم کلام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور کم از کم 100 سال سے مغربی فلسفہ اور سائنسی ترقی کے روب سے جو خیالات پیدا ہوئے تھے کہ اگر کوئی خدا ہے اور کلام کرتا ہے تو وہ ماضی میں کلام کرتا تھا، ہمارا دور اس کے کلام سے محروم ہوگا،
اور اب مکمل طور پر اپنی عقل کے فرمانوں پر چلیں گے۔ اس کتاب نے ان خیالات کے آگے ایک بند باندھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے مامور نے یہ اعلان کر دیا کہ مجھ پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور میں اس کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے کہ اس کی پیروی کرنے والوں میں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن سے خدا کلام کرے گا۔ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا کہ جس کے آگے تمام مخالفین خاموش تھے۔ وہ اس دعوے پر اعتراضات کے دفتر تو تحریر کر سکتے تھے، لیکن اس کے مقابل پر ایسا دعویٰ پیش کر کے اپنی مقدس کتاب کی فضیلت کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ اس دور میں ڈوئی جیسے لوگ نے جنہوں نے معمور ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے بھی اپنے پر ہونے والی معین وحی کا ذکر کبھی نہیں کیا کہ خدا نے مجھ سے یہ کلام کیا اور اس کے معین الفاظ یہ ہیں۔ اس کا اخبار لیوز آف ہیلنگ انٹرنیٹ پر موجود ہے، ہر کوئی اسے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کامل نے اس مرحلہ پر اس کتاب کے ذریعہ یہ دعویٰ کرایا تھا، ورنہ ہر طرف سے دہریت حملہ آور تھی اور اس کے مقابل پر مذاہب کے پیروکار گڑ گڑاتے نظر آتے تھے۔ مثال کے طور پر لاہور میں ہونے والے جلسہ اعظم مذاہب کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ جو بزرگان کرامت دکھانے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ تو منو مٹی تلے دفن ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان قصوں پر ہی انحصار کرنا پڑے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ براہین احمدیہ کی پہلی 4 جلدوں میں ہی ان اصولوں کی بنیاد رکھی گئی، جن اصولوں پر آئندہ 1000 سال شیطان اور آدم کی آخری جنگ ہونی تھی۔ یہی وہ اصول ہیں جن پر مختلف مذاہب کے درمیان ایک صحت مندانہ تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔